اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کئی جگہ قرآن سوال اٹھاتا ہے، اللہ سوال اٹھاتا ہے، کیا بیکار؟ کوئی چیک بیلنس کوئی، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کوئی واپسی کوئی نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ظالم ظلم کرتا کرتا مر جائے، مظلوم سہتا سسکتا تڑپتا تڑپتا مر جائے، نہ کوئی سے پوچھنے والا ہو، نہ اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا ہو؟ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کوئی پیچھے نظام کوئی نہیں ہے۔ ایک اور طرح، ام خلقوا من غیر شیء، کیا خیال ہے خود بخود پیدا ہو گئے کہ کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں گئی ہے؟ تمہیں کوئی بنانے والا نہیں، اپنے آپ۔ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا چلا آ رہا ہے، پہلے بھی آج بھی آئندہ بھی، ہیہات ہیہات لما توعدون، سب باتیں جھوٹ بکواس ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، عدم میں گم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی خالق ہے، وما نحن بمبعوثین، نہ کوئی موت کے بعد اٹھنا ہے، جو مرضی کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، آپ ہی۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، اس نے اسی آیت کو کیسا خوبصورت بیان کیا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آنجن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں پیدا ہوئی نہ بنی، لوہا پڑے پڑے 1000 سال 10,000 سال کروڑ سال کے بعد تلوار بن گیا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ سیکھے بغیر کوئی ہنر والا ہنر مند نہیں ہوا۔ مولوی روم مولانا روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ورنہ فلسفے منطق میں گم ہو کے مر جاتے۔ کبھی فلسفہ اور منطق بھی اللہ تک پہنچاتا ہے، کبھی فلسفے اور منطق سے بھی کسی نے اللہ کو پایا۔ سب سے پہلے اس علم کو امت میں معمول لایا تھا، وہی گمراہ ہو گیا اور خلق قرآن کا غل ہو گیا۔ بشر مریسی کے عقلی دلائل سے متاثر ہو کر پوری امت کو 50 سال تک اتنے خوفناک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ تو منطق و فلسفہ کے امام تھے اور مسجد میں سبق پڑھا رہے تھے اور کتابیں ایسے رکھی ہوئی تھیں حوض کے ساتھ۔ ایک دیہاتی آیا، ننگے پاؤں، میلا زا عمامہ، اور کہتا ہے مولانا یہ چیز تھا، یہ کیا ہے؟ کتابیں تھیں۔ انہوں نے دیکھا ایک دیہاتی ہے، گنوار ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو انہوں نے بڑے تنک کے کہا کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا بھائی، چل اپنا کام کر۔ انہیں ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، ساری حوض میں جا گرے، ساری حوض میں۔ او ہو مولانا روم نے سر پکڑ لیا، ارے تو نے مجھے برباد کر دیا، ارے ظالم تو نے میری ساری زندگی کی کمائی تباہ کر دی۔ کیونکہ تھوڑا تھا کہ پریس سے دوبارہ چھپوا لو نکلوا لو، تو ہاتھ کے قلمی نسخے، ارے تو نے مجھے ختم کر دیا۔ مسکرائے اور حوض میں داخل ہوئے اور ایک ایک کتاب کو نکالتے اور اس میں سے مٹی اور غبار نکلا ہوتا اور مولانا کے سامنے رکھ دیتے۔ ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی۔ مولانا روم کی باری آئی، یہ چیز تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟
تو شمس تبریز بولے کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. بس پھر مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. پھر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. سبحان اللہ. ان کے ہماری جماعت گئی تھی 2 سال پہلے، ان کے مزار پر حاضری ہوئی. پوری دنیا پھری، کسی مزار پہ ٹکٹ نہیں، وہاں ٹکٹ ہے. اتنے زائرین آتے ہیں کہ 800 روپے کا ٹکٹ، اور جتنے مسلمان اتنے ہی غیر مسلم، جتنے مسلم اتنے ہی غیر مسلم، بلکہ کچھ زیادہ. اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی. ان کے 700 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، اور ایک میلہ لگا ہوا ہے. میرے رب کا سوال، خود بخود آئے ہو؟ نہیں. ہم الخالقون، اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ نہیں. ہم ماں کے پیٹ میں، ہمیں کیا پتا ہم کون ہیں، کون بنانے والا ہے. تو پھر میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ اس سے رجوع کر جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس کو ڈھونڈ جو تیرا پیدا کرنے والا. اس سے پوچھ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا، اس سے پوچھ کہ یہ سب نظام کیا ہے. کیونکہ جب تک تو اس اصل تک نہیں پہنچتا تو اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دلوں پہ سیاہیاں اور پردے ہوں گے، اصل تک نہیں پہنچیں گے، بھٹکتے پھریں گے. مجھے 90% بلکہ 95% نوجوان نسل نظر آ رہی ہے. میرے عزیزو، اپنی بنیاد صحیح کر لو. ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹ میں تصویر تیرے اللہ نے بنائی. الم نخلقکم من ماء مہین، گندے پانی سے اللہ نے بنایا، گندے پانی سے اللہ نے بنایا. فجعلناہ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ اللہ نے دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے اللہ نے نکالا. ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، نطفہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا. ثم خلقنا النطفة علقہ، اسے جونک میں اللہ نے بدلا. فخلقنا العلقة مضغہ، اسے لوتھڑے میں اللہ نے بدلا. فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو اللہ نے پیدا کیا. فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت اللہ نے چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں ہمیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی. الم نجعل له عینین، یہ آنکھوں کا نور، بصارت، بصیرت، رنگ، روپ، پلکیں ہمیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں دی. ولسانا، یہ ہونٹ اللہ نے دی. وشفتین، یہ زبان اللہ نے دی. وشفتین، اس پر ہونٹ اللہ تعالیٰ نے لگائے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ جوڑ سارے اللہ تعالیٰ نے لگائے. ان جوڑوں کو رسیوں سے باندھا میرے اللہ تعالیٰ نے باندھا. سر سے لے کر پاؤں تک میرے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا. یبن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بیٹے، میرے بندے، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دینے والا تیرا اللہ ہے. وغشیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹنے والا تیرا اللہ ہے. پردوں میں کیوں لپیٹا؟ لئلا تفزع من ظلمت الرحم، تاکہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے. وحولت وجهك الى ظهرها، اور تجھے تیرے نظام کو، تیری ماں کے میدے آنتوں کے نظام کو الگ کر دیا. لئلا تضرك رائحة الطعام، تاکہ ماں کے پیٹ کے اندر بننے والی غلاظت تیرے تک نہ پہنچے، تجھے تکلیف نہ پہنچے. فهل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اللہ کے سوا اور ہے یہ کر کے دکھا؟ کوئی ہے ایسا کر کے دکھا؟ کوئی ہے مٹی کے وجود کو زبان دے کے وہ فصاحت کے ایسے نغمے بکھیرے؟ کوئی ہے جو مٹی سے درختوں کو نکالے، پہاڑوں کو گاڑے، ہواؤں کو چلائے، بادلوں کو لائے، بارش کو برسائے، قطرہ قطرہ بکھیرے، زمین کے سینے میں اتارے،
تو سزا بنا دے، سانپ کے منہ میں اتارے تو زہر بنا دے، ہرن کے منہ میں اتارے تو مشک بنا دے، مکھی کے منہ میں اتارے تو شہد بنا دے، گائے کے منہ میں اتارے تو دودھ بنا دے، درخت کی جڑ میں اتارے تو پھلدار پھولدار درخت بنا دے، آم بنا دے، کیلو بنا دے، مالٹا بنا دے، سنترا بنا دے، انسان کے منہ میں اتارے تو زندگی کا سامان بنا دے۔ تمت مدت اشہر، جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر ہے، سیزیرین ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، نارمل ہو رہا ہے، آسمان والے کی خبر ہے نہیں، ایک اور نظام بھی ہو رہا ہے۔ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، تیری پیدائش پر، ہر انسان کی پیدائش پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ثم السبیل یسرہ فبوزل الانسان ما اکفرہ۔ واہ کیا گلا میرے اللہ نے کہہ رہے انسان تیرے بھی ناشکری کی حد ہے، تیری بھی ناشکری کی حد ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک فلا تخشانی، ارے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو دلیر ہو جاتا ہے، شرمندہ ہونے کے بجائے اور دلیر ہو جاتا ہے۔ آپ ویکھی جاسی، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں آپ ویکھی جاسی۔ تو میرا رب کہتا قتل الانسان ما اکفرہ، ارے میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکر ہے۔ اخلق وعبد غیری، پیدا میں نے کیا سر کہیں اور جھکاتے ہو، ارزق ویشکر سوائی، رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ شرہم الی صاعد وخیری الیہم نازل، صبح سے شام تک تمہاری سیاہیاں میرے پاس آتی ہیں اور اس میری رحمتیں برکتیں رزق تمہارے لیے آسمان سے اترتا ہے۔ ما اکفرہ، کتنے ناشکر، میں یہ شیء نقالا کا، تمہیں یاد ہے میں نے کہاں سے بنایا تھا؟ نہیں، میں تو ممبر پر بیٹھ کے بھول گیا ہوں۔ یہ ممبر بھی ایک اقتدار ہے، یہ بھی اقتدار ہے، جب تک اللہ حفاظت نہ فرمائے یہ ممبر بھی جہنم تک پہنچاتا ہے۔ کتنے پہنچیں گے جہنم میں ممبر کی وجہ سے؟ جیسے کرسی ہے، جیسے صدارت، وزارت، ایم پی اے، ایم این اے، جیسے یہ وہ اقتدار ہے، یہ بھی اقتدار ہے۔ الا من رحم ربی، جس پہ میرے رب کا کرم ہوا وہ اس ممبر کی خیر کو لے گیا اور فتنے سے بچ گیا۔ اول من تسعر به یوم القیامت نار جہنم، سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالا جائے؟ علماء طلباء کا کتنا مجمع موجود، شرابی کو نہیں، زانی کو نہیں، سود خور نہیں، قاتل نہیں، ناچنے والی، جسم بیچنے والی نہیں، فرعون نہیں، شداد نہیں، حامان نہیں، قارون نہیں، ابو جہل نہیں، ابو لہب نہیں، ابی بن خلف نہیں، امیہ بن خلف نہیں، کون؟ عالم دین سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے ممبر کو بیچ دیا چند ٹکوں پہ۔ پہلا کیس عدالت میں لگے گا، علامہ صاحب آ رہے ہیں، ماذا صنعت، وہ کہے گا میں نے علم سیکھا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے غلط، بکواس کر، فرشتے بھی کہیں گے غلط، جھوٹ بولو، تو اس لیے ممبر پہ بیٹھا کہ تیری واہ واہ ہو، تو نے اس لیے علم کے نقطے کھولے کہ تو کہا جائے بڑا علامہ، فقط کی کام تو جہنم میں۔ او میرے بھائی، صرف بازار میں سود کھانے والا ہی خطر ہے، میں نے اس ممبر پہ بیٹھنے والا بھی بڑے خوفناک امتحان کا شکار ہے۔ ہاں، سب سے پہلے علم میں زندگی گزارنے والا، کہاں خرابی آئی؟
دین بیچ دیا، علم بیچ دیا، اپنے علم کو بیچ دیا اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے ناموری کے لیے، ڈالو پھر شہید ڈالو۔ تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے کہا جائے بڑا دلیر ہے، جو جان کی بازی دے دے۔ سب سے بڑی بات ہے سخی کریم، ڈال دو۔ بہت شور ہو رہا ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ لوگ مہربانی کر دو بھائی، آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ بیٹھ جاؤ یا کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ، آپ کی آوازیں مسلسل مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا؟ نہیں، میں بھول گیا ہوں۔ تو میرا اللہ کہتا میں نطفہ، اور یہاں علماء کہتے ہیں وقف کرو، رکو، من نطفہ، وقف کرو، چوٹ مار اپنے دماغ پر کہ تو ایک گندے پانی سے نکلا ہوا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، تو ایک گندے پانی سے۔ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من حمأ مسنون من منی یمنی من نطفۃ اذا تمنی۔ یاد کر، یہ تیرے لیے ہتھوڑا ہے، من نطفہ، من نطفہ۔ ممبر پہ بیٹھ کے بھول نہیں، ہواؤں میں اڑ کے بھول نہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے بھول نہیں، بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے بھول نہیں ہے۔ یزید بن محلب بن ابی صفرہ گورنر عراق گزر رہا، مالک، لوگ کھڑے ہو کے سلام کر رہے، مالک بن دینار بیٹھے رہے، تو ان کو دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، سارے کھڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو قریب آ کر کہنے لگا لعلک ما عرفتنی، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہنے کا بیٹا، ارے بھائی یہ ڈنڈے مت چلاؤ میرے دوست، ایک وہ بے کرامی کر رہے، باپ نے شروع کر دی۔ میرے دوستو بھائی، یہ دونوں کام ہی غلط ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ محبت میں ہی کر رہے ہیں، چاہے کر رہے ہیں بے وقوفی، لیکن محبت میں کر رہے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ ڈنڈے والوں سے گزارش ہے، یہ کام نہ کرو یار۔ کہنے لگے مالک بن دینار، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، انا اعرف بک منک۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ اولک نطفہ وآخرک جیفہ فبینہما تحمل القذرہ، تیری ابتدا ایک نطفہ ہے، تیری انتہا ایک مردار میت ہے، اور درمیان میں تو پخانے کا ٹوکرا ہے۔ تو اس نے سر جھکا کر کہا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا اور کسی نے صحیح نہیں پہچانا۔ میرا اللہ خالق مالک خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کیا خوبصورت کلام ہے میرے اللہ کا، میرے رب کا۔ میں یہ طلبہ علماء سے کہتا ہوں، قرآن سے جی لگاؤ، قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اللہ سے مانگ کر اس کی فہم مانگو، اس کا حسن مانگو کہ اللہ اس کا حسن ہمارے اوپر کھولے کہ کیا کلام ہے، پہاڑ زیر ریزہ ہو جائیں۔ کفار مکہ سارا دن گالیاں نکالتے اور شام کو بیٹھ کر ہمارے نبی کی زبان سے پڑھتا ہوا قرآن سنتے تھے، سر ہلاتے تھے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحینا الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، فاخرج قراریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلایا، تمہیں پر پہ لے کر باہر آیا۔ تیرے رب نے تیرے ماں کے راستے کو آسان کیا، تجھے پروں پہ لے کر باہر آیا۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، ہے تیرے رب کے سوا کوئی یہ کر کے دکھائے؟
پھر جب تم ماں میں آیا لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹنے کھانے کو. جب تو ایسا بے بس تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف. جب تو ایسی بے بسی میں تھا تو میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے بالکل قریب اس کی چھاتیوں کو چشمے بنا دیا، وہ تجھے دودھ کے چشموں سے دودھ پلاتی گئی اور خالص دودھ پلاتی گئی. هل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ میرے بھائیو، میرا آپ کا بنانے والا اللہ ہے. دھرتی کہاں سے آئی؟ والارض فرشناها فنعم الماهدون، تیرے رب نے بنائی. آسمان کس نے بنائے ہیں؟ رفع السماء بغیر عمد ترونها، یہ بھی تیرے رب نے بنایا ہے. اس کو اٹھایا کس نے ہے؟ رفع سمكها فسواها، تیرے رب نے اٹھایا ہے. دن رات کون لایا ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وہ دن اللہ لایا، رات اللہ لایا. پھر زمین کی طرف آیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر کیا کیا؟ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ چارہ کہاں سے آتا ہے؟ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، چارہ وَمَرْعَاهَا. یہ سمندر کا کڑوا پانی کہاں سے ہے؟ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. یہ دریائے سندھ کا میٹھا پانی کہاں سے ہے؟ هَذَا عذب فرات سائغ شراب. دریاؤں کے پانی کو میٹھا، سمندروں کے پانی کو کڑوا کرنے والا اللہ ہے. ان میں مچھلیاں چلانے والا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اس میں مچھلیوں کو چلانے والا میرا آپ کا اللہ ہے. اس میں موتی بنانے والا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، میرا آپ کا اللہ ہے. کڑوے میٹھے کو جدا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. مرج البحرین یلتقیان برزخ الغیان، سورج کو آگ دینے والا میرا آپ کا اللہ ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، چاند تاروں سیاروں کو تابع کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، رات کو لمبا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. یولج اللیل فی النہار، دن کو لمبا کر کے رات کو چھوٹا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے. ویولج النہار فی اللیل، دن کو جا کے سورج مغرب میں ڈبو دینے والا، مشرق سے نکالنے والا، رات کی چادر تاننے والا، دن کا اجالا لانے والا میرا آپ کا اللہ ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کہیں اللہ خبر دیتا ہے، کہیں اللہ سوال اٹھاتا ہے، کہیں اللہ دعویٰ کرتا ہے، کہیں اللہ چیلنج کرتا ہے. کیا خوبصورت انداز میں میرا اللہ اپنی ذات کو منواتا ہے اور اپنا لوہا منواتا ہے. کوئی تیرے اللہ کے؟ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے مرد عورت کو بنایا؟ کون نیند لے کر آیا؟ کون رات لے کر آیا؟ کون دن کے اجالوں کو لایا؟ کس نے آگ سورج کی آگ کو بھڑکایا؟ کس نے سات آسمان کی چھت کو تانا؟ کون بادلوں کو لے کر آیا؟ کس نے بارش کو برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، تیرے اللہ نے برسایا. کس نے زمین کو پھاڑا؟ ثم شققنا الارض شقا، تیرے اللہ نے پھاڑا. کس نے غلے نکالے؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. سب تیرے اللہ کا نظام. گندم تیرے اللہ کا امر، چارہ تیرے اللہ کا امر، کھجور تیرے میرے اللہ کا امر، زیتون تیرے میرے اللہ کا امر، اور سبزیاں تیرے میرے اللہ کا امر، انگور تیرے میرے اللہ کا امر، چوپائے چلنے والے میرے اللہ کا امر، دو پاؤں پہ چلنے والا میرے اللہ کا امر، زمین پہ رینگنے والا میرے اللہ کا امر، ہواؤں میں اڑنے والے میرے اللہ کا امر، جھپٹنے والے میرے اللہ کا امر، چھپنے والے میرے اللہ کا امر، گوشت خور میرے اللہ کا امر، سبزی خور میرے
اللہ کا شم، میرے اللہ کا امر، ڈسنے والے میرے اللہ کا امر، پھاڑنے والے میرے اللہ کا امر، پھاڑنے والے میرے اللہ کا امر، تیرنے والے میرے اللہ کا امر، بحر و بر پر میرے اللہ کا امر، مشرق مغرب پر میرے اللہ کا امر، زمین آسمان پر میرے اللہ کا امر، فوق و تحت میرے اللہ کے غلام، اندھیرا اجالا میرے اللہ کا غلام، عروج و زوال میرے ارادے، عزت و ذلت میرے اللہ کے ارادے، صحت بیماری میرے اللہ کے ارادے، جنگ و امن میرے اللہ کے ارادے، فقر غنا میرے اللہ کے ارادے، ہنسانا رولانا میرے اللہ کا ارادہ، دینا لینا میرے اللہ کا ارادہ، اٹھانا گرانا، مارنا جلانا میرے اللہ کا ارادہ، بڑھانا ہٹانا میرے اللہ کا ارادہ، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا راج ہے، چپے چپے پر اللہ کا راج ہے، دن رات پر اللہ کا راج ہے، میرے بول پر میرے اللہ کا ہے، میری آنکھوں کے نور میں میرے اللہ کا امر ہے، میرے ہاتھ کے اشاروں پر میرے اللہ کا راج ہے، میرے پاؤں کی حرکت پر میرے اللہ کا راج ہے، میرے ناخن کے بننے، اگلی نوک کو سخت ہونے میں میرے اللہ کے ارادے میرے اللہ کا راج ہے، میری نیند میرے اللہ کا ارادہ ہے، میرا اٹھنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، نوالا توڑ کے منہ میں ڈالنا آگے مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، اس کا غذا بننا، اس کا خون بننا، اس کا کیلشیم بننا، اس کا بدنی کیا کچھ بننا، پیشاب پخانہ بن کے باہر نکلنا، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا شہنشاہ اللہ۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کی بنیاد اللہ پہ رکھو، اللہ تو مل جا، اللہ تو مل جا، اللہ تو مل جا۔ میں نے یہ سبق کراچی سے سیکھا تھا اور اس وقت سے میں اس سبق کو دوہرا رہا ہوں۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ خدا کہنا منع نہیں، کوئی مولانا فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن یاد رکھو نام کے ترجمے نہیں ہوتے، نام کو نام سے بلایا جاتا ہے۔ میں کہوں سعید انور، ہاں بھائی خوش بخت صاحب آپ کا کیا حال ہے، کبھی سن سعید انور بھائی کیا حال ہے، کہوں گا خوش بخت نوشاد ہر وقت خوش دینے والا، ہاں بھائی ڈاکٹر ہابا خوشی والے کیا حال ہے، کبھی آپ کو کہے گا ہر وقت خوشی دینے والے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، طارق جی مولانا رات کو آنے والے آپ کہاں جا رہے ہیں، دن میں آ گئے، یعنی میں ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں، عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ کہو۔ ایک آپ کو لطیفہ بھی سناؤں اور حقیقت بھی ہے، ہم راجپوت ہیں، ہماری ایک شاخ ہے سیال، آگے سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے سیال، اور ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک یہ جان کیا تو اردو دان ڈنگے کو نہ سمجھے۔ تو ہمارے ایک دوست سے مرحوم، انہوں نے فون کیا اپنے ایک دوست کو شہر، یہ دیہات میں شہر، آگے ان کی بیٹی نے اٹھایا، کہا جی آپ کو گھر میں نہیں ہے، کہا اچھا بیٹا گھر سے وہ آئے تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، اب وہ تو اپنی قوم بتائی، جہانگیر ڈنگا قوم ہے، بہت بڑے ذمہ دار ہیں جنگ کے، ہمارے بڑے ان کے تعلق ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، ہنسے جاؤ رہا، ہنسے جاؤ، انہوں نے کہا کیا ہوا، کہا میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ آئیو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، لفظ اللہ ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا، اندر سے ادا ہوتا، کہو اللہ، کہو ہونٹ ہلے، یہ ہونٹوں پہ کوئی حرکت آئی، یہ اندر سے ادا، یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے کہ اندر سے ادا ہوتا ہے اللہ، یہ اندر سے ادا ہوتا ہے، لفظ بتاتا ہے کہ مجھے اندر میں اتارو، مجھے اندر میں اتارو، میں زبان میں صرف تعبیر کے لیے ہوں، اندر کی چیز مجھے اندر میں لے، مجھے اندر میں لے، مجھے اندر میں اتار، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے، اس کے عشق سے بھر دے، اس پر مرنے کے لیے اس کو تیار کر، اسی کے لیے جینا سیکھ، اسی کے لیے مرنا سیکھ، اسی کے لیے لگانا سیکھ، اسی کے لیے دینا سیکھ۔ لفظ اللہ کے میں 1985 میرا مکی مسجد میں بیان، کچھ مجبوری نہیں تھی، کوئی مسافروں کی مشکل نہیں تھی، تو میں بیان کر کے مسجد میں تھا تو ایک بزرگ آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، لمبا قد، پتلے دبلے، رومال کا امامہ بنا ہوا، السلام علیکم بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، بعد میں مجھے پتا چلا کہ مکی مسجد کے مقیم تھے وہ، میرا نام ہے برکت بن محمود،
بیٹا اللہ کو خدا نہیں کہتے، اللہ کو الگ کہتے. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں. میں نے کہا جی آپ کو سلام کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ طارق جمیل کی زبان سے اللہ ہی ادا ہوگا. کبھی غلطی سے خدا نکل جائے تو کوئی منع تھوڑا ہی ہے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں. خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے. خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے. جب تم کہتے ہو اللہ تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. جب تم کہتے ہو خدا تو صرف ایک صفت کا نام آتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو. لیکن اللہ کہتے ہوئے تمام الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم القابض، الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيت، الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع، الباعث الشهيد، الوكيل الحق، الحكيم الودود، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر الطواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. جب تم کہتے ہو اللہ تو یہ سب نام اس میں اپنے آپ آ جاتے ہیں. کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. یہ عرش تک گونج گئی ہے، آسمان کے دروازے کھل اور اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے فرشتوں میں بھی فخر ہو رہا ہوگا کہ لفظ اللہ کے نور نے کائنات کو روشن کر دیا. تو میرے بھائیوں، آپ نوجوان نظر آ رہے ہو. لا الہ الا اللہ پر ہم اپنی زندگی کی بنیاد اٹھائیں گے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ جو تو کہے گا وہ کریں، جس سے تو روکے گا اسے چھوڑ دیں، جو تیری چاہتوں کی پوری کریں، جو تیرا پسند ہے اپنی پسند بنائیں گے، جو تجھے ناپسند ہے اسے ناپسند کریں گے، تیرے چاہے پر اٹھیں گے بیٹھیں گے، تیرے چاہے پر جئیں گے مریں گے. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. پیسہ نہیں کہ پیسہ بنائیں گے چاہے جھوٹ سے چاہے سچ سے، عزت بنائیں گے چاہے ظلم سے چاہے انصاف سے، بڑے بڑے محل بنائیں گے چاہے حرام سے چاہے حلال سے، بڑے بڑے کاروبار چلائیں گے چاہے ہیرا پھیری سے چاہے جھوٹ سے چاہے دیانت سے. نہیں یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے. ایک دعا مانگا کرو. سارا دن ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے دے یہ دے، اللہ خوش ہوتا ہے. یہ کر دے، میں قربان جاؤں. اللہ واحد شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. ماں سے بھی بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. ہر وقت مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ناراض ہو جاتی ہے. مائیں چل نہیں دیتی. اور میرے اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو مانگتا کیوں نہیں ہے؟ مانگتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک دعا مانگو، ہر ضرورت مانگنے پر ایک دعا کا اضافہ کرو. یا اللہ میری چاہتیں بھی پوری کر، پر جو تو چاہتا ہے نا وہ بھی مجھے پورا کرنے کی توفیق دے دے. کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ یہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے. میرے اوپر ڈال دے، اپنی چاہت میری چاہت بنا دے، اپنی پسند میری پسند بنا دے، تاکہ یا اللہ میں اندر سے تیری مان کے چلوں. اپنے ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ. اب میں اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے؟ میرے تو اس کے درمیان 7 آسمان ہے، عرش ہے. میرے اور اس کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے اور ان کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے اللہ نے کہا بس یہ ہے، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الرسول فقد اطاع الله. پورے قرآن میں اکیلا من یطع اللہ نہیں آتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ. اور قرآن میں اکیلا رسول آتا ہے، من یطع الرسول، من یطع الرسول. اکیلے رسول کی اطاعت قرآن میں جگہ جگہ آئے گی.
صرف اطیع اللہ، اکیلا اطیع اللہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. ساتھ رسول جڑا ہوا ہے، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے. اللہ اپنی ایک دور آنے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے حدیث کچھ نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے. اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے سامان کر دیا کہ نہیں نہیں، قرآن تک آنے کے لیے میرے نبی کے فرمان ضروری ہیں، اور میرے نبی کے فرمان جاننے والوں کے پاس جانا ضروری ہے، میرے نبی کے فرمان سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے. ورنہ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اسی سے گمراہ اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے نکل جائیں گے اور پھٹک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اپنے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حبیب بنایا. اسے خلیل بھی کہا، اسے حبیب بھی کہا، اسے نبی بھی کہا، اسے رسول کہا، اسے مزمل بھی فرمایا، اسے مدثر بھی فرمایا، کبھی شاہد فرمایا، کبھی مبشر فرمایا، کبھی نذیر فرمایا، کبھی داعی اللہ فرمایا، کبھی سراج منیر نام دیا، اور کبھی رحمت للعالمین کا نام دیا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی عزیز، کبھی حریص، کبھی رؤوف، کبھی رحیم. کیا کیا نام میرے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کو دے دیے. لاڈ اور پیار سے ماں اپنے بیٹے کو ایک نام سے نہیں پکارتی. پہ میرا جمال، میرا جمال، وہ چاہے کالا ہی ہوئے کہتی میرا سونا، میرا چن، میرا سونا، میرا تارا، میرا جگر، میرا ٹوٹا. کیا کیا ہم پنجابی میں زیادہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں. تو مائیں محبت میں کئی نام لیتی ہیں، کئی نام لیتی ہیں، کئی نام. وہ اس لیے کہ پیچھے محبت ہے، آگے لفظ ایک ہے آتی نہیں، تو وہ یوں پھیلاتی ہیں، جو پھیلاتی ہیں اپنے محبت کے لیے دہانہ کھولتی ہیں ناموں کا، تعبیرات کا، اس میں سے محبت کو گزارتی ہیں. تو میرا رب اپنے حبیب کو ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا، ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا. تو صرف ایک روایت، اصفہانی کی ایک روایت کہا کہ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یہ سارا وہ محبت کا پیچھے بہاؤ ہے جو دہانے کھول رہا ہے تعبیرات کے. شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے انداز ہیں اظہار محبت کے. اپنے حبیب کے چہرے کو ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنے حبیب کی آنکھوں کو ذکر کیا، مَا زَاغَ وَمَا طَغَىٰ. اپنے حبیب کی زبان کو ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک. اپنے محبوب کے ہاتھ کو ذکر کیا، ولا تجعل یدک مغلولۃ. اپنے حبیب کی گردن کو ذکر کیا، الی عنقک. اپنے محبوب کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک. اپنے حبیب کے دل کو ذکر کیا، علی قلبک. اپنے حبیب کی کمر کو ذکر کیا، الذی انقض ظہرک. ہر عضو کو الگ بیان کر کے پھر اسے اکٹھا کر کے اسے وجود محمدی بنا کر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری زندگی کی قسم. اپنے حبیب کی چادر کو ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. دونوں چادر ہیں، لیکن جو آدمی دن میں سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں، جو اس کو مدثر کہتے ہیں. جو رات کو سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں. ہر ادا کی عربی میں الگ تعبیر ہے، الگ تعبیر ہے. تو یا ایھا المزمل، رات کے سوئے ہوئے ہیں تو کہا مزمل. چادر، یہ لاڈ ہے، یہ پیار ہے، یہ لاڈ لڑائے جا رہے ہیں. میری چادر، اے چادر والے. سبحان، میرے پاس ترجمہ نہیں، کوئی اچھا اردو والا اس کا ترجمہ کرے تو کرے. رات ہے تو قم اللیل، رات کا کام ہے اٹھ جائیے، کچھ وقت اپنے رب کو دیجیے. دن میں سوئے ہوئے ہیں تو چادر وہی ہے، لیکن اب موقع بدل گیا، اب دن آ گیا ہے تو یا ایھا المدثر. دن کا ٹائم ہے، دن کا کام کیا ہے، رات کا کام کیا ہے، قم اللیل، نماز.
دن کا کام کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. دن کا کام یہ ہے کہ اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے. اٹھیے اپنے رب کا پہنچائیے، اپنے رب کا پیغام پہنچائیے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام ہوتا، قرآن تو کہتا ہے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا کوئی نام ہوتا تو سورہ ابراہیم کی آیت اس کا نام ہے ھذا بلاغ للناس. یہ پیغام ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے. یہ پیغام کون پہنچانے والا؟ یہ امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم امت اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. تم امت محمد اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہو. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تم امت محمد اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آئے ہو. هو اجتباکم. تم چن لیے گئے ہو. یار کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا. تمہیں نوکری پہ رکھ لیا گیا ہے، ڈیوٹی دینی پڑے گی. میرے پیغام کو لے کر پھرو اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے. اللہ کا اقبال کی قبر روشن کرے. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا کلام ہے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. دنیا پھرے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. یہ امت کے 100 سال گواہ ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو لے کر وہاں تک گئے جہاں تک زندگی نے وفا کی، وہاں تک گئے جہاں تک زمین نے ساتھ دیا. سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی موجوں کو دیکھ عقبہ بن نافع جو پرجوش ایمان اسے کھڑا نہ کر سکا، اس نے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا. جب تک موجوں نے اس کے گھوڑے کو روکا نہیں، وہ گھوڑے کو بڑھاتا گیا. جب موجوں نے عاجز کیا تو لگام کھینچی، تلوار نکالی، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے رب تو گواہ ہے تیرے پیغام کو لے کر نکلا تھا کہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دوں، پر اس سمندر نے میرا راستہ روکا ہے. میرے پاس اسباب نہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ اس کے پار بھی کوئی دنیا ہے. اس پار امریکہ تھا، اس پار امریکہ تھا، پر وہ آواز ہی نہیں تھا، آواز ہی نہیں تھا. اگر مجھے پتا ہوتا اس پار کوئی دنیا ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو جب تک میرا آخری سانس میں تیرے پیغام کو لے کر پھرتا. نقل و حرکت تو زندگی ہے، بیٹھ جانا تو موت ہے. کائنات حرکت میں ہے تو زندگی ہے. یہ رک جائے، زمین 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گی. سورج 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گا. چاند 1 سیکنڈ کے لیے، تارے 1 سیکنڈ کے لیے بریک لگا لیں، سوری دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گی. نقل و حرکت زندگی ہے. کون صحت مند رہتا ہے؟ جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو کھایا بیٹھ گیا، کھایا بیٹھو، پیٹ کھبے پاسے جا رہے آپ سجے پاسے جا رہے، پیٹ سجے پاسے جا رہے آپ کھبے پاسے جا رہے. ہنسیں بھی صحیح تو پیٹ ہنستا ہے، منہ سے نہیں ہنستے، گڑ 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 گڑ. یہ امت تو پیغام پہنچائے. کیا ہے پیغام؟ کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو. بنانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمدی سانچہ، محمدی روح، محمدی بن کے دکھا دو. میرے رب نے ایک سے پیار کیا، انہیں حبیب بنایا، اسی کے سانچے میں ڈھل جاؤ. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. مرنے سے پہلے ویزا جو لگوا گیا جائے گا جنت میں. ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے، ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے. میرے رب کی جنت، میرے رب کی رحمت کا ملک ہے، وہاں کا ویزا محمد الرسول. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں،
لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لیکن محمدی ویزا لگانے والے صرف امت محمد ہے۔ یہ سٹیمپ کروا لو، چلتا پھرتا محمدی نمونہ نظر آئے جانے والا، یہ محمدی ہے، یہ محمدی عورت ہے، یہ محمدی غلام ہے، یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت کی عورت ہے، یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے۔ مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی آئے، محمد مصطفیٰ آئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، میرے رب نے ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے، کیوں ہمارا دین کوئی غلط؟ اچھا، اور تم کہتے ہو روم و فارس فتح ہو جائیں گے، میری امت فتح کرے گی، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے بندے، ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ فتح کریں گے روم فارس؟ اچھا، اور پھر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے اور زندگی یہ جائیں گے، بھلا آج تک کوئی دادا پردادا ہمارا اٹھ کے آیا ہے؟ یہ 3 باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ میرے نبی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے تھے، اس نے بہت اکھڑ ہوئے لہجے میں بات کی اور اکھڑ لہجے میں بات کی۔ میرے نبی ہمیشہ مسکراتے، آپ مسکرائے، الحیات تطول بک، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑے گا، پھر تو یہ دیکھے گا روم و فارس فتح ہوں گے، پھر رہ گیا موت کے بعد اٹھنے کا قصہ، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا بابا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عربوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے ایک غلط ہو گئی۔ جب حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا تو کہنے لگا تھا دوئی بھی ہو گئی کہ اتری ہو ہی نہ جاوے، چل میاں کلمہ پڑھ۔ ہضم بڑا اچھا جذبہ، بہت اچھا جذبہ ہے، ہضم کرو، ہضم، بد ہضمی اچھی نہیں ہوتی۔ جذبہ ماشاءاللہ مبارک، بہت مبارک، ایمان سے تو کہہ رہا ہے تقریباً۔ تو چلا گیا حضرت عمر کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے مدینے آ گیا، ہجرت ہی کر گیا۔ حضرت عمر اس کو بڑا پروٹوکول، اس کو بہت اعلیٰ درجے کا پروٹوکول دیتے۔ لوگوں کی نظروں میں سوال ہوتا کہ ایک عام سا دیہاتی ہے، اس کو پروٹوکول کس بات کی؟ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میں اس کو کیوں اتنی عزت دیتا ہوں۔ جس مجلس میں یہ آیا تھا اس میں بھی موجود تھا اور اس نے یہ سوال جواب کیے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن میرا نبی جس کا ہاتھ پکڑیں گے اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا یہ جنتی ہے، اس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ میرے بھائیو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دو، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہم دے دیں، یہ جہان بھی ہمارا اور وہ جہان بھی ہمارا۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چند فرائض ہیں، نماز نہ چھوٹے، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے، کیونکہ نماز کا مطلب ہے صلاۃ، عربی کا لفظ ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا، آگ دے کر سیدھا، آگ سے چیز نرم ہو جاتی پر اس کو سیدھا کر لو تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ لکڑی کو، لوہے کو، کسی ٹیڑھی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا ہے لفظ صلاح۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں صلاۃ دی ہے یہ کیا ہے؟ میرے نفس کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے والی ہے صلاۃ، میرے اندر کے ٹیڑھے پن کو نکالنے والی ہے صلاۃ، میرے اندر کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے افلح 2 جگہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، 2 جگہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی۔
بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کرے سارے ہی 5 وقت کے نمازی ہوں، پر میری بدگمانی ہے کہ کچھ پڑھتے ہوں گے، اکثر نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اس محفل سے اتنا ہر ایمان والا لے کے جائے کہ میرے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، ماداتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ آخری الفاظ تھے 2، نماز، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ جب آواز کمزور ہوئی الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہر عمل میں گنجائش ہے، روزہ فرض ہو گیا، مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، قضا کر دینا۔ نماز فرض ہو گئی، نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی پڑے گی، کھڑے ہو کر بیٹھ کر تیمم سے اشارے سے پڑھنی پڑے گی، نماز چھوڑ سکتے۔ 14 صدی میں نماز چھوڑنے کا موقع تو نبی کے نواسے کی جنگ کا موقع تھا، جب کربلا کا میدان قائم ہے اور ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی جا رہی اور مظلومیت کے لیے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی اور کائنات کا پاکیزہ ترین خون بہ رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا۔ سورج ڈھلا تو امام علی مقام نے سورج کو دیکھا تو بلایا زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے سردار زہیر، شمر سے کہو نماز پڑھنے، نماز پڑھنے، تھوڑی دیر جنگ رو،